تاکہ تم جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤ. ساتھ ہوا کہ اے یہود اور اے نصارا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خدا کی ثبوتی اولاد ہو. اگر یہ صحیح ہے تو تم بتاؤ کہ تمہارے جرائم کے بدلے میں تم پر خدا کا عذاب کیوں آتا رہا؟ کوئی اپنی ثبوتی اولاد سے بھی مبتلا عذاب کیا کرتا ہے. تو یہ ساتھ ہوا اے یہودیو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اپنے انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تمہیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے تو تم ان کے در پر آزار کیوں ہوتے تھے اور انہیں قتل کیوں کر دیا کرتے تھے؟ اور عیسائیوں، تم نے جناب مسیح کو خدا بنا رکھا ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر تو مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ بلکہ دوسرے کے زمین پر ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جن کائنات میں اقتدار اور اختیار اسی سے حاصل ہے؟ تو ان سے کہا، تم کہتے ہو کہ نجات اسی سے حاصل ہو سکتی ہے جو یہودی یا نصرانی ہے. یہ تمہاری اپنی گروہ بندیوں کے تعصب کا نتیجہ ہے. خدا کی طرف سے اساسیدہ صحیح دین مسلک ابراہیمی کا تھا جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں تھا. اسے اچھی طرح سن رکھو کہ ہمارا مسلک کیا ہے. ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ان کتب سابقہ پر بھی جو آل ابراہیم پر نازل ہوئی تھی، یعنی اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے افراد خاندان پر، نیز جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ملی تھیں علیہ السلام. ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. اس کرے ہم خدا کے سچے دین کے سامنے کرے تسلیم ہم کرتے ہیں تو تم بھی اسی طرح مسلک ابراہیمی کی پیروی کرو. پھر ارشاد ہوا، اے بنی اسرائیل کے نزدیک سے آؤ، تم حلال اور حرام کی لمبی چوڑی فہرستیں پیش کر کے کہتے ہو کہ یہ خدائی احکام ہے. تم اپنے دعوے کی تائید میں تورات پیش کرو اور دکھاؤ کہ اس میں یہ کہاں کچھ لکھا ہے. یاد رکھو یہ سب خدا پر افتراء ہے اور ظالمین کا سیوا. تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ تم خود ہی خدا کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، نہ اور لوگوں کو اس پر چلنے دینا چاہتے ہو. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے. فرمایا، تم کہتے ہو کہ کسی انسان کی طرف خدا کی وحی، کہ کسی انسان کی طرف خدا کی وحی کس طرح آ سکتی ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی وہ کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی؟ اسے خدا ہی نے نازل کیا تھا اور ایک انسان ہی کی طرف نازل کیا تھا. پھر اس کتاب کے خلاف یہ اعتراض کیا معنی رکھتا ہے کہ یہ ایک انسان کی طرف کیوں نازل ہوئی ہے؟ ساتھ ہوا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو ہماری مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے تو ہمارے کس جرم کی بنا پر؟ اس جرم کی بنا پر کہ ہم خدا پر ایمان کیوں لائے ہیں، ہم اس کی وحی کو تسلیم کیوں کرتے ہیں. بہرحال ہے کہ تم میں سے اکثر اس صحیح راستہ کو چھوڑ کر غلط راہیں اختیار کر چکے ہو. یاد رکھو اس کا نتیجہ بڑی سخت تباہی ہوگا. اسے کہا کہ تم اپنے دین میں غلط کرتے ہو. اگر تم اس غلط کو چھوڑ کر اعتدال پر آ جاؤ تو تم دیکھو کہ تم میں اور ہم میں کس قدر مشترک اقدار ہیں. ایک خدا کی عبودیت اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. اب بتاؤ کہ تم اس روش کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر راہ راست پر چلو. اگر نہیں چاہتے تو اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے. میں نے تم تک خدا کی بات پہنچا دی. اگر تم اس سے بھی نہیں مانتے
تو پھر تمہاری اور ہماری راہیں جدا جدا ہو گئی۔ مدینہ کے گرد نواح میں عزیزان مان بہت سے بدوی قبائل بھی بستے تھے۔ جب مسلمانوں کے فتوحات حاصل ہونے لگی تو وہ قبائل بھی اسلامی سوسائٹی میں شامل ہونے لگ گئے۔ وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے نہیں تھے، اس کی شان و شوکت کے دیر تک شامل ہو رہے تھے۔ ان سے ارشاد ہوا کہ تم ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم یہی کہو کہ ہم نے اسلامی حکومت کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ ایمان کے دل و دماغ کے کامل اطمینان کے بعد صداقت کو قبول کرنے کا نام ہے، اور تمہاری یہ حالت ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے رہو تو رفتہ رفتہ تمہارے دل کی حالت بدل جائے گی، اس وقت یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بدوی قبائل عام طور پر ایمان کے تو کچے تھے، لیکن بالعموم نیت کے برے نہیں تھے۔ لیکن ایک گروہ تھا جو مسلمانوں میں انتشار اور تفریق پیدا کرنے کے لیے اسلام کا نقاب اوڑھ کر اس جماعت میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا اور سب سے زیادہ نقصان دہ تھا۔ منافق کے متعلق مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے دل میں گھس کر دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ انسان کو دوسرے انسانوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اعتماد کر لیتے تھے، لیکن جب حالات ان کی نتائج کشائی کرتے تو آپ انہیں سخت جذب و توبیخ کرتے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری منافقت کا یہ عالم ہے کہ تم بظاہر جماعت مومنین کے ساتھ ہو اور تمہارے دلوں کی یہ حالت کہ اگر اس جماعت سے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو تم جل بھن جاتے ہو، اور اگر اس پر کوئی اسٹارٹ کرتی ہے تو اس سے تمہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ہماری جماعت کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کیے جائے گی اور تم اپنے حسد اور غصے کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ تم قسمیں کھا کر کہتے ہو کہ تم دل سے ہمارے ساتھ ہو، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، احکام کی اطاعت خود بتا دے گی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں۔ دعوی ایمان کی صداقت کی شہادت انسان کا عمل ہوتا ہے، نہ کہ قسمیں کھانا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری نگاہ صرف دنیاوی مفاد پر رہتی ہے، زندگی کے بلند مقاصد پر نہیں رہتی، حالانکہ ان بلند مقاصد کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، حضور کے حقیقی مخاطب تو خود جماعت مومنین کے افراد تھے، جن کی تعلیم و تربیت آپ کے فرائض رسالت میں سر فہرست آتی ہے۔ آپ انہیں تاکید فرماتے تھے کہ تم پر جو فرائض خدا نے عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کرو، تم دیکھو گے کہ اس سے تمہاری زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں تم بھی میرے پیچھے اسی راستے پر چلتے رہو، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، اس کا نتیجہ دنیا میں حکومت و اقتدار اور آخرت میں سرفرازی اور سربلندی کی زندگی ہوگی۔ لیکن ارشاد ہوا کہ اطاعت کوئی